بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج ایک خاص وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں۔ اس وظیفے کو بتانے سے پہلے قرآن کے اندر میرے اللہ کا ایک حکم صادر ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں خود بھی اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوں، اور میرے تمام ملائکہ وہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ آگے میرا اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے بات کی ہے ایمان والوں سے۔ ایمان والے کون ہیں؟ وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ایمان والے ہیں؟ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی کے اندر ممبر کے اوپر تشریف فرما ہونے لگے تو پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ تو میرے نبی جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو پھر آمین فرماتے ہیں، اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا۔ تو صحابہ اکرام میرے نبی کے ماننے والے وہ تھے جو ایک ایک سیکنڈ کی، ایک ایک لمحے کی آپ کی ہر ادا کو، ہر بات کو، ہر انداز کو اپناتے تھے اور دیکھتے تھے۔ میرے نبی جب وعظ فرماتے، لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتے، اللہ کی باتیں سناتے، تو جب صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو اس طرح ساکت ہو جاتے، اس طرح ایک جگہ پر بیٹھ کر نہ سر ہلاتے، نہ ہاتھ ہلاتے، نہ وجود حرکت کرتا، یہاں تک کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھ کر اڑ جاتے۔ ان کو یہی پتہ لگتا، پرندوں کو بھی، کہ یہ کوئی مردہ چیزیں بیٹھی ہے، یہ حرکت کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ پھر یہ اندازہ لگا لو کہ جب نبی کے سامنے صحابہ بیٹھتے تھے تو کتنے ادب اور احترام کے ساتھ، کبھی وجود حرکت نہ کرتا۔ اتنا ادب، اتنا احترام، اتنی عزت اور اتنا مقام، اس کو عزت کہتے ہیں۔ ایک دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر اسی طرح اللہ کا پیغام دے رہے تھے تو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے سامنے۔ ایک صحابی رسول کو جو بچھو ہوتا ہے اس نے 8 دفعہ کاٹا، 8 دفعہ، لیکن اس کے وجود کو آپ نہیں جج کر سکتے تھے کہ اس کو بچھو لڑا ہے۔ وہ بالکل ایسے ساکن بیٹھا رہا، اس کے دل کے اندر اپنے نبی کا ادب اور احترام تھا۔ لیکن اس کا جو چہرہ تھا، جب بچھو لڑا
تو وہ کبھی سرخ، کبھی پیلا، کبھی سرخ، کبھی پیلا، اس کے چہرے سے پتا چل گیا کہ اس کو کوئی تکلیف ہے۔ تو میرے نبی نے پوچھا، اے میرا صحابی، آپ کا چہرہ اب اس طرح کوئی فیل ہو رہا ہے کہ کوئی تکلیف ہے، تو بتائیے کیا وجہ ہے؟ تو وہ صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ، مجھے 8 دفعہ بچھو نے کاٹا ہے، 8 دفعہ۔ یہ تھا محبت کا اظہار۔ اس کو ادب کہتے ہیں، اس کو پیار کہتے ہیں، اس کو احترام کہتے ہیں۔ 8 دفعہ بچھو لڑنے کے باوجود بھی اس صحابی رسول کا ایک ہاتھ، ایک انگلی، ایک پاؤں، گردن بھی نہیں ہلی تھی کہ اس کو کوئی چیز لڑ گئی ہے۔ کیوں؟ میرے نبی سامنے تھے، اتنا ادب اور احترام تھا۔ تو ناظرین، بات آگے چلتی چلتی آگے چلی گئی ہے۔ جو اصل بات ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ میرے نبی نے جب اس سیڑھی پر قدم رکھا تو 3 بددعائیں جبرائیل لے کر آئے تھے۔ تو میرے نبی نے اس کے اوپر آمین کہا، اور وہ بددعائیں کہاں سے آئیں؟ میرے اللہ سے۔ ان میں سے ایک بددعا یہ تھی کہ جب میرے نبی کا نام آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سننے والا اگر درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو جائے۔ دیکھو نا، کتنے اللہ کے قانون ہیں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ میں خود بھی درود پڑھتا ہوں، میرے تمام فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اس لیے سب مل کر ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد وظیفے کی جانب چلیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ قبول فرمائے۔ اچھا ناظرین، رات سونے سے پہلے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے گھر رزق نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی، پیسہ نہیں آتا، محنت بڑی کرتا ہوں، سوچتا بڑا ہوں، بچوں کو بڑا پڑھایا ہے، لیکن رزق نہیں آ رہا، تو ایک نسخہ بتا رہا ہوں۔ سونے سے پہلے اللہ کا ایک نام الملک صرف 33 مرتبہ پڑھ لو، لیکن اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کی ایک تسبیح کر لینی ہے، 11 دفعہ پڑھنا ہے درود پاک کو، اول بھی اور آخر میں بھی۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میرا رب عرش والا آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اللہ پاک اتنا رزق عطا کرے گا، اتنی فراوانی ہوگی کہ آپ کا شمار میرے نبی فرماتے ہیں کہ غنیوں میں ہوگا آپ کا، آپ غنی ہو جائیں گے۔ تو کتنی بڑی عظیم ایک لفظ کی تسبیح۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔